قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین، جلا دو اس کو، جلا کے راکھ کر دو، ڈالو اسے آگ کے اندر، اس ابراہیم کو، اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، انتقام لو اپنے معبودوں کی طرف سے اگر تم کرنے والے ہو۔ بہرحال انہوں نے جو بھی الاؤ جلایا اور حضرت ابراہیم کو ڈالا، اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دے دیا آگ کو کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے حق میں۔ بس یہاں وہ بات جو میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی کہ یہ جو قاعدہ ہے، قانون ہے جو فطرت کا، اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ دے، قانون اس کے بنائے ہوئے ہیں، وہ قانون کا پابند نہیں ہے، لیکن عام طور پر روز نہیں وہ قانون توڑتا۔ اگر روز روز یہ قانون توڑتے رہتے تو کوئی سائنس ممکن نہ ہوتی، کوئی ٹیکنالوجی ممکن نہ ہوتی، پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ قوانین جو ہے، لاز آف دی نیچر، اور یہ جو لاز آف فزیکل چینج اینڈ کیمیکل چینج، یہ سارے کے سارے جو ہیں بڑے پختہ قوانین ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ اللہ بھی ان کو نہیں توڑ سکتا، یہ حماقت ہے۔ یہ حماقت وہ ہے جو ہمارے ہاں پچھلی صدی سے شروع ہوئی ہے، اور سر سید احمد خان مرحوم نے شروع کی، اور یہ کہ ان تمام معجزات کی جو ہے ایسی کو تعبیر کہ جس سے وہ نیچرل فنومینا محسوس ہونے لگے کہ یہ دریا سمندر پھٹا وٹا نہیں تھا، بلکہ یہ تو مد و جزر کی بات تھی۔ جب سمندر جزر پر تھا، پیچھے ہٹا ہوا تھا، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ جب فرعون آیا تو وہ مد پر آ گیا تو وہ ڈوب گئے، وہی ہو گیا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت اس کے پیچھے کیا عقیدہ ہے کہ یہ قوانین اٹل ہیں۔ میں ان کہوں گا مستقل تو ہیں، اٹل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ دے اپنے کسی حکم سے، اور اسی کا نام معجزہ ہے۔